کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ کبوتر تولتے ہیں پر تو پروازیں تمہاری ہیں، جنہیں تم پھول سی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں۔ قیامت سی جنہیں کہتے ہو رفتاریں تمہاری ہیں۔ کہو ایک دن کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کلام کے خالق عبید اللہ علیم صاحب، یوم ولادت 12 جون 1941 بھوپال۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جیتے رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ آئیے عبید اللہ علیم صاحب کا یہی کلام احمد جہاں زیب کی آواز میں سماعت فرمائے۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ یہ سجا سجایا گھر ساتھی، میری ذات نہیں میرا حال نہیں۔ یہ سجا سجایا گھر ساتھی، میری ذات نہیں میرا حال نہیں۔ اے کاش کبھی تم جان سکو اس سکھ نے جو آزار دیا۔ میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں۔ میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں۔ میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا۔ وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی۔ وہ عشق بہت مشکل تھا مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی۔ اس عشق نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا، پندار دیا۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عبید اللہ علیم صاحب۔ سامعین اکرام، 7 جون سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ عبید اللہ علیم صاحب، نام عبید اللہ، تخلص علیم،
12 جون 1941 بھوپال میں ولادت ہوئی۔ ان کے والد سیالکوٹ سے نقل مکانی کر کے بھوپال میں آباد ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے ان کی زبان پنجابی اور مادری زبان اردو تھی۔ بچپن سے انہیں اچھے شعر یاد کرنے اور پڑھنے کا شوق تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ 1959 سے عبید اللہ علیم صاحب نے باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیے۔ کراچی سے اردو میں ایم اے کیا۔ 11 برس تک کراچی پاکستان ٹیلی ویژن میں پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے۔ اپنا ماہنامہ نئی نسلیں بھی شائع فرمایا۔ 18 مئی 1998 کو کراچی میں وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج ان کا ذکر خیر 12 جون یوم ولادت کے حوالے سے ہے۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں 1974 میں شائع ہوا، جس پر آدم جی ادبی انعام ملا۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ویراں سرائے کا دیا 1986 میں، جبکہ ان کی دیگر تصانیف نگارے صبح کی امیدیں اور ان کا کلیات یہ زندگی ہے ہماری منظر عام پر آئے۔ 12 جون ان کا یوم ولادت ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کا آغاز عبید اللہ علیم صاحب سے کیا گیا، اور آج غزل کے بجائے نظم سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ کہو ایک دن کہیے آپ احباب کیسے ہیں، کیسی گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا وقت اچھا گزارے، اچھی گزرے، سو گزر ہی جائے گی۔ بس دعا یہی ہے کہ خیر و عافیت سے گزرے۔ سامعین اکرام، پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل جو نام ہمیں اب تک موصول ہوئے، آپ کا نام بنام بے حد شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو پسند فرمایا، اپنی قیمتی آراء سے نوازا، بے حد شکریہ۔ جناب خمار میرزادہ صاحب، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، کل آپ کا یوم ولادت بھی رہا جناب سید محفوظ عابدی صاحب، اور پیاری بیٹی روپ بانو جیتی رہیے۔ جناب کامران سعید خان صاحب، جناب سامن ذکی صاحب، جناب خلیق الزما صاحب، جناب سواتی جہانگیری صاحب، جناب رشید اثر صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، اور سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب نوشاد مومن صاحب، پولیس کے جوان جناب افی زین صاحب، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب عظمت باری صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب نوید رضا صاحب، جناب سعد جمشید صاحب، محترمہ شیریں سید صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ انجم فاطمہ صاحبہ، جناب قیصر علی شاہد صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب مظہر نقوی صاحب، جناب انور صبا صاحب، جناب گوہر ارشد صاحب، جناب شفقت انبر صاحب، جناب عاطف ندیم صاحب، جناب خالد رانا صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب نصرت یاب خان
نصرت صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب ضم منتظم صاحب، جناب سید ظفر معین بلے صاحب اور آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک مختصر وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، پروگرام میں بڑھیں گے اور آگے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ آپ کے لیے یہ ایک ضروری پیغام۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سوچتا ہوں کچھ، عمل کرتا ہوں کچھ، مجھ میں کوئی دوسرا موجود ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ سامعین اکرام، عبید اللہ علیم صاحب جن کا یوم ولادت 12 جون کو ہے، ان کی ایک غزل کی جانب بڑھنے سے قبل آج 7 جون کو ہمارے عہد کے 2 شعراء کرام کا یوم ولادت ہے۔ آئیے ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ بکھر پنجاب سے تعلق جناب امیر عباس راقب صاحب، یوم ولادت 7 جون 1990۔ رزق حلال عین عبادت ہے دوستو، رزق حلال عین عبادت ہے دوستو، مزدور انتہا کے عبادت گزار ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امیر عباس راقب صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے۔ کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے۔ کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے۔ سب کا سب ہے لا وجودی سلسلہ، سب کا سب ہے لا وجودی سلسلہ، جو بھی کچھ تیرے سوا موجود ہے۔ حال پوچھا اس نے مجھ سے بات کی، حال پوچھا اس نے مجھ سے بات کی، اب یقین آیا خدا موجود ہے۔ سوچتا ہوں کچھ، عمل کرتا ہوں کچھ، سوچتا ہوں کچھ، عمل کرتا ہوں کچھ، مجھ میں کوئی دوسرا موجود ہے۔ ہجر میں روئے تو جی ہلکا ہوا، ہجر میں روئے تو جی ہلکا ہوا، درد کے اندر دوا موجود ہے۔ خلد میں جانے کی باتیں کیوں کروں، خلد میں جانے کی باتیں کیوں کروں، جب کہ راقب کربلا موجود ہے۔
کیا نہیں ہے اور کیا موجود ہے، جو نہیں ہے بارہا موجود ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امیر عباس راقب صاحب، بکھر پنجاب سے تعلق۔ آج ان کا یوم ولادت ہے 7 جون سن 1990 ماشاء اللہ۔ 7 جون 1993، تعلق سیالکوٹ پنجاب، جناب محمد مبشر میو صاحب، عہد حاضر کے شاعر۔ یوم ولادت 7 جون جناب محمد مبشر میو صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا، وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، حسن پسماندہ علاقوں میں زیادہ ملے گا، پھول کانٹوں میں ہی بھرپور کھلا ہوتا ہے۔ مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، مجھ کو چھوڑا ہے سرے راہ تو پھر یہ بھی دیکھ، خاک جب خاک میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ تخیل میں بھی گر مجھ سے جدا ہوتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور حشر بپا ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد مبشر میو صاحب۔ مزید ایک اور کلام میں فرمایا کہ تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا، تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا، میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، میں اس یقین پر تا عمر جینے والا ہوں، جہاں پر کچھ نہ ملے گا وہاں خدا ہوگا۔ یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، ہوا کے ہاتھ میں بھی ایک دن دیا ہوگا، یہ جتنی تیزی سے دور جدید آ رہا ہے، ہوا کے ہاتھ میں بھی ایک دن دیا ہوگا، تو علم والا ہے اتنا تو جانتا ہوگا، ہم اچھے لوگ برے بن گئے تو کیا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محمد مبشر میو صاحب۔ یوم ولادت 7 جون 1993 ماشاء اللہ۔ عہد حاضر کے شعراء اکرام جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام کے بعد آئیے عبید اللہ علیم صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔
गाॾी जी पोईं स्क्रीन खे मुख़्तलिफ़ रुकावटुनि मसलन परदनि सिजावट जे शयुनि ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोईं स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। एक बार फिर आप तमाम अहबाब को कहते हैं खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब मोहम्मद हसन साहब, जनाब मोहम्मद काशिफ मलिक साहब, जनाब शब्बीर अहमद साहब, जनाब मंसूर यूसुफ जई साहब, जनाब फरहान रॉक्स साहब, मोहतरमा आयशा देसाई साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर एजाज बानो साहिबा, जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। और फिल्म डायरेक्टर जनाब दुष्यंत कुमार साहब, बहुत सी शुभकामनाएं आपके लिए। शायरी सच बोलती है। 7 जून सन 2020 के प्रोग्राम में बढ़ते हैं और आगे। 9 जून को हमारे एक मुअम्मर सीनियर शायर साबिक लेक्चरर साहब का यौम विलादत है। हमारी मुराद है जनाब सलीम अख्तर साहब से। आपकी तालीम एम.ए. उर्दू। यौम विलादत 9 जून 1946। जनाब सलीम अख्तर साहब ने अपनी गज़ल में फरमाया कि खाक होकर बिखर के देखा है, खाक होकर बिखर के देखा है, बेसमर इश्क करके देखा है, खाक होकर बिखर के देखा है, बेसमर इश्क करके देखा है। ना हुई नज़रे इल्तिफ़ात उनकी, ना हुई नज़रे इल्तिफ़ात उनकी, हमने 100 बार मर के देखा है। एक जैसे ही लोग बसते हैं, एक जैसे ही लोग बसते हैं, हर नगर से गुज़र के देखा है। और इश्क को सहल जानते हो मियाँ, इश्क को सहल जानते हो मियाँ, क्या भंवर में उतर के देखा है। राह खोटी ही उसने की अपनी, राह खोटी ही उसने की अपनी, जिसने दुनिया को डर के देखा है। खूब से खूब तर मिले अख्तर, खूब से खूब तर मिले अख्तर, ख्वाब दिल ने बशर के देखा है। खाक होकर बिखर के देखा है, बेसमर इश्क करके देखा है। शायरी सच बोलती है। जनाब सलीम अख्तर साहब, यौम विलादत 9 जून 1946। माशाअल्लाह। सामीन इकराम, 11 जून को भी एक शायर हैं जनाब शुएब नवीद खान साहब। 11 जून 1972 यौम विलादत 11 जून। इस्लामाबाद में मुकीम शायर जनाब शुएब नवीद खान साहब के 3 अशार। हाथ से अपने जिसे एक दिन लगाया था शुएब, हाथ से अपने जिसे एक दिन लगाया था शुएब, साए में उस पेड़ के अब
بیٹھنا اچھا لگا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شعیب نوید خان صاحب نے مزید فرمایا، پیاس بجھتی نہیں سمندر سے، پیاس بجھتی نہیں سمندر سے، ایک عجب تشنگی سی دیکھی ہے، ان کے لہجے میں کچھ نیا ہے شعیب، ان کے لہجے میں کچھ نیا ہے شعیب، آج کچھ بے رخی سی دیکھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس ہفتے کے یوم ولادت کے حوالے سے آپ نے شعراء اکرام کے کلام سماعت فرمائے۔ اب یوم ولادت سے ہٹ کر کچھ انتخابات ہیں اور کچھ ہمیں ہمارے کرم فرماؤں نے ان باکس میں کلام بھیجے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ عہد رفتہ کے شاعر استاد الشعراء جناب نصرت گوالیاری صاحب، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، فرما گئے کہ وہ سچا تھا، سچ بولنا تھا اسے، وہ سچا تھا، سچ بولنا تھا اسے، مگر آ رہا تھا پسینہ اسے، وہ سچا تھا، سچ بولنا تھا اسے، مگر آ رہا تھا پسینہ اسے، وہ پیتل کی قیمت میں بکتا رہا، وہ پیتل کی قیمت میں بکتا رہا، کسی نے بنایا تھا سونا اسے، وہ مجھ سے بڑا ہو تو جاتا مگر، وہ مجھ سے بڑا ہو تو جاتا مگر، ہجوم حسد نے نہ چھوڑا اسے، اور کنارہ تھا قدموں سے لپٹا ہوا، کنارہ تھا قدموں سے لپٹا ہوا، مگر پار کرنا تھا دریا اسے، وہ دنیا کو بیدار کرتا رہا، وہ دنیا کو بیدار کرتا رہا، سمجھتے رہے لوگ مردہ اسے، وہ سچا تھا، سچ بولنا تھا اسے، مگر آ رہا تھا پسینہ اسے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نصرت گوالیاری صاحب۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب ارشد احمد مغل، تعلق مظفر آباد آزاد جموں کشمیر۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب نے فرمایا کہ خواہشوں کے گلاب ٹوٹے ہیں، خواہشوں کے گلاب ٹوٹے ہیں، دل پر کیا کیا عذاب ٹوٹے ہیں، خواہشوں کے گلاب ٹوٹے ہیں، دل پر کیا کیا عذاب ٹوٹے ہیں، اور رت جگوں میں گزر گئیں راتیں، رت جگوں میں گزر گئیں راتیں، کتنے معصوم خواب ٹوٹے ہیں، پیار کچے گھڑے پر چل نکلا، پیار کچے گھڑے پر چل نکلا، چاہتوں کے چناب ٹوٹے ہیں، اس کی آنکھوں کی ایک جنبش سے، اس کی آنکھوں کی ایک جنبش سے، آئینے بے حساب ٹوٹے ہیں، عزم پختہ سفر کا جب بھی ہوا، عزم پختہ سفر کا جب بھی ہوا، ہر قدم پر سراب ٹوٹے ہیں، اور کون خوشیوں کے گیت گائے گا، کون خوشیوں کے گیت گائے گا،
دھڑکنوں کے رباب ٹوٹے ہیں، خواہشوں کے گلاب ٹوٹے ہیں، دل پر کیا کیا عذاب ٹوٹے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ارشد احمد مغل صاحب۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب ظہیر الدین شمس صاحب، فرمایا کہ جب کبھی یاد محبت کے زمانے آئے، جب کبھی یاد محبت کے زمانے آئے، میری آنکھوں کو چھلکنے کے بہانے آئے، جب کبھی یاد محبت کے زمانے آئے، میری آنکھوں کو چھلکنے کے بہانے آئے، اور میرے زخموں پر کسی جھوٹی تسلی کی دوا، میرے زخموں پر کسی جھوٹی تسلی کی دوا رکھ کے احباب میرے نام کمانے آئے، اور کام ہی ہوگا جو چوکھٹ پر تیری آئے ہیں، کام ہی ہوگا جو چوکھٹ پر تیری آئے ہیں، اپنی صورت تو نہیں تجھ کو دکھانے والے، بے خبر سوئے ہوئے ہیں جو بہت عرصے سے، بے خبر سوئے ہوئے ہیں جو بہت عرصے سے، آپ کیوں دل کے وہ ارمان جگانے آئے۔ جب کبھی یاد محبت کے زمانے آئے، میری آنکھوں کو چھلکنے کے بہانے آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ظہیر الدین شمس صاحب حیدرآباد پاکستان میں مقیم عہد حاضر کے شاعر جناب ظہیر الدین شمس صاحب کے بعد بڑھتے ہیں عہد حاضر کی شاعرات کی جانب۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، ناظم آباد کراچی پاکستان کی شاعرہ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ نے فرمایا، ہوائے تازہ گلے خوشگوار کی دستک، ہوائے تازہ گلے خوشگوار کی دستک، درے قفس پہ ہوئی نو بہار کی دستک، ہوائے تازہ گلے خوشگوار کی دستک، درے قفس پہ ہوئی نو بہار کی دستک، سبھی کھلے ہوئے ملتے ہیں بند دروازے، سبھی کھلے ہوئے ملتے ہیں بند دروازے، سماعتوں پہ ہو جب اعتبار کی دستک، جو بڑھ گئی میرے حرف و بیاں کی تہداری، جو بڑھ گئی میرے حرف و بیاں کی تہداری، یہ جبر ہے کہ کسی اختیار کی دستک، خاموشیوں میں فقط ایک ہی صدا ہے یہاں، خاموشیوں میں فقط ایک ہی صدا ہے یہاں، طلوع سحر میں پروردگار کی دستک، ہوائے تازہ گلے خوشگوار کی دستک، درے قفس پہ ہوئی نو بہار کی دستک۔ شاعری سچ بولتی ہے، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ، تعلق کراچی پاکستان،
جنہوں نے فرمایا کہ کون لایا تھا دار تک مجھ کو، کون لایا تھا دار تک مجھ کو، میں نے دیکھا نہیں کسی کی طرف۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ۔ محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس۔ دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس۔ جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی، جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی، دل سرزمین عشق پہارا تھا اور بس۔ دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، عقدہ کھلا کہ سارا تماشا تھا اور بس۔ ایک دم برس پڑی ہیں بغاوت کی ٹھان کر، ایک دم برس پڑی ہیں بغاوت کی ٹھان کر، آنکھوں کو لال ہونے سے روکا تھا اور بس۔ دنیا نے مجھ سے سانسوں کی جاگیر چھین لی، دنیا نے مجھ سے سانسوں کی جاگیر چھین لی، آنکھوں سے اس کی خواب چرایا تھا اور بس۔ دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ۔ عہد حاضر کے ایک اور نوجوان شاعر جن کا مطلع ہے کہ تلخ جملے نہ استعمال کرو، تلخ جملے نہ استعمال کرو، دل تڑپ جائے گا خیال کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب غضنفر غزنی صاحب نے ایک اور مطلع فرمایا کہ پھولوں سے پیار ہے ہمیں، خوشبو سے پیار ہے، پھولوں سے پیار ہے ہمیں، خوشبو سے پیار ہے، ہم اہل ذوق ہیں ہمیں اردو سے پیار ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غضنفر غزنی صاحب نے مزید فرمایا کہ یہ پریشانیاں تو وقتی ہیں، یہ پریشانیاں تو وقتی ہیں، جلد ان سے نجات پائیں گے، یہ پریشانیاں تو وقتی ہیں، جلد ان سے نجات پائیں گے، عمر بھر تھوڑی یوں ہی روئیں گے۔
عمر بھر تھوڑی یوں ہی روئیں گے، ہم بھی ایک روز مسکرائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر جناب غضنفر غزنی صاحب کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے ادبی رسالہ ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر اور عہد حاضر کے شاعر جناب رائے عابد علی صاحب۔ جناب رائے عابد علی صاحب نے فرمایا کہ کچھ سکون آئے، کچھ قرار آئے، کچھ سکون آئے، کچھ قرار آئے، دل کے ویرانے میں بہار آئے۔ کچھ سکون آئے، کچھ قرار آئے، دل کے ویرانے میں بہار آئے، اور تو نے جن پر کوئی نگاہ نہ کی، تو نے جن پر کوئی نگاہ نہ کی، تیری محفل سے اشک بار آئے۔ ان کے جسموں پر پھول کھل اٹھے، ان کے جسموں پر پھول کھل اٹھے، کر کے دامن جو تار تار آئے، اور تم کو رکنا نہیں کہیں عابد، تم کو رکنا نہیں کہیں عابد، طوق و زنجیر ہو کہ دار آئے۔ کچھ سکون آئے، کچھ قرار آئے، دل کے ویرانے میں بہار آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رائے عابد علی صاحب۔ اور چلتے چلتے ایک نام اور آیا ہے سندھ پولیس کے جوان جناب علی شاکر صاحب، آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن ابھی جاتے جاتے آپ کے لیے موجود ہیں یہ چیدہ چیدہ اشعار اور ایک یادگار کلام اور یادگار آواز۔ انتخاب کیا جناب ابراہیم عابدی صاحب، جو کہ نوجوان شاعر ہیں، خاندانی نام ابراہیم عابدی، قلمی نام ابراہیم شوبی۔ مرزا غالب صاحب کا یہ شعر انہوں نے منتخب فرمایا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب، انتخاب ابراہیم عابدی صاحب۔ اور خود ابراہیم عابدی صاحب، جن کا قلمی نام ابراہیم شوبی ہے، انہوں نے فرمایا، نوجوان شاعر ابراہیم شوبی نے فرمایا کہ خوشی تو بانٹ لیتا ہے زمانہ، خوشی تو بانٹ لیتا ہے زمانہ، کسی کا دکھ کہاں سہتا ہے کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ابراہیم شوبی صاحب۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر، ان کا یہ ایک شعر جناب عدنان اثر صاحب۔ کتنے چہرے
اتر گئے اس میں، کتنے چہرے اتر گئے اس میں، دل کسی آئینے سے کم تو نہیں، کتنے چہرے اتر گئے اس میں، دل کسی آئینے سے کم تو نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عدنان اثر صاحب اور جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب کا یہ ایک شعر۔ سبھی سے جھک کے ملنا ہے، ادب سے بات کرنی ہے، سبھی سے جھک کے ملنا ہے، ادب سے بات کرنی ہے، یہی مجھ کو سلیقے میرے بابا نے سکھائے تھے، سبھی سے جھک کے ملنا ہے، ادب سے بات کرنی ہے، یہی مجھ کو سلیقے میرے بابا نے سکھائے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب اور پڑوسی شاعر جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب نغمہ نگار شاعر، فرمایا کہ مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، میں اپنے آپ کو لشکر بنا کے بیٹھا ہوں، مجھے اکیلا سمجھنے کی بھول مت کرنا، میں اپنے آپ کو لشکر بنا کے بیٹھا ہوں، بہت ستاتی تھی آوارگی مجھے محسن، بہت ستاتی تھی آوارگی مجھے محسن، سو یوں کیا ہے کہ ایک گھر بنا کے بیٹھا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جاتے جاتے یہ ایک نادر تحفہ اور یاد بھی کیجیے گا مہدی حسن خان صاحب کو۔ 13 جون مہدی حسن خان صاحب نے رحلت فرمائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں یہ کلام آپ کے سپرد کرتے ہوئے ندیم ملک صاحب کا یہ ایک شعر اور ساتھ ہی مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں یہ کلام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے۔ زندگی بخیر، آئندہ اتوار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں حاضری ہوگی۔ آپ ہمیں اپنے کلام سے ہمارے ان باکس میں بھی نواز سکتے ہیں۔ ان احباب کا شکریہ جنہوں نے اپنے کلام سے نوازا، بہت بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ندیم ملک صاحب کا یہ شعر اور ساتھ ہی مہدی حسن خان صاحب کی آواز کہ اس سے کہنا کہ کئی خواب ادھورے ہیں میرے، اس سے کہنا کہ کئی خواب ادھورے ہیں میرے، اس سے کہنا کہ میرا عشق مکمل کر دے۔ پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں ہے، آرام کہاں، ہم پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں ہے، آرام کہاں، ہم پیار
चलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ, प्यार जलने वालों को प्रीत के अंधियारी मंजिल में, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर स्याही, आधी राह में ही मिट जाए इस मंजिल का राही, इस मंजिल का राही। अपना मन छलने वाला